نہ سجے تو دل بنے فرش عذاب، دھڑکنوں میں ماتم شاہ ہے زمن زندہ رہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله عليه السلام وآله وسلم في مسجد قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعوذ بالعيابة من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، فصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد ساعة من الله بمعد الحسن قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه، وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشرب عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتظنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى فما كانت إلا ساعة بيضاء بوعد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشرب عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختار الله، أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم ها هو ما والديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت السماء وبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت القصاء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعاد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب تظنوا لي أن أذهب عابدا إلى الأرض ليكن معهم سادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فعبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرة ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنون يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت القصاء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جو من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم ولا يتفرقون. فقال علي أذو والله فزنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جو من شيعتنا ومحبينا وفيهم معهم إلا وفرج الله هماه ولا مأموم إلا وكشف الله غماه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصيدنا وكذلك شيعتنا فاز والصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى چاند محرم کا نظر آ گیا، چاند محرم کا نظر آ گیا، بس گئی کر وہ بلا، بس گئی کر وہ بلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ
زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ماہ محرم میں کیا ہو گیا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا مومن ویران مدینہ ہوا ہو گئی آباد مگر کربلا روتے ہیں مرکز میں رسول خدا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے وہ عاشور وہ کربلا بھول نہ پائیں گے یہ اہل عزا آل محمد پہ تھی کیسی جفا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہو گئی پردیس میں بربادیاں بین کرتی رہی شہزادیاں شام تلک جائیں گے ہم بے ردا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا جب ہوئے عباس کے بازو قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم چھینی گئی پاک سروں سے ردا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا سامنے دریا یوں ہی بہتا رہا کنبہ محمد کا ترکتا رہا 3 شب و روز نہ پانی ملا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا ہائے غضب ہو گیا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا محمد وال محمد صلی اللہ کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند کربلا
مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اور پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وفا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اس سرزمین پر گزرا کربل کا یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے ایک محل کا کو سرور کی عزب حرملا نے تیر ستم لگا کے گردن چھلی پسر کی بازو چھلا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک باچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سرگری تلاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے اے چاند کربلا کے بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند کربلا کے شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن
دکھائے اے چاند کربلا کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما يريد خالق الخلق ومدبر الأمر ومنزل القدر رب السماء والأرض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر سال کی ابتدا مولا حسین کی یاد کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور یقینی طور پر ہر غم چھوٹا نظر آتا ہے جب غم حسین کو انسان سنتا ہے. انسان کے سال کے گزشتہ سالوں کے سارے غم انسان بھول جایا کرتا ہے جب غم حسین کو انسان سنا کرتا ہے. ویسے بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. قتل حسین ہے اس میں ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں کہ لا تبرد ابداً. یہ حرارت کبھی بھی مومن کے دل سے ختم نہیں ہوگی, یہ ہمیشہ جلتی رہے گی. اور پھر دوسری جانب امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا فضیل ان حدیثنا, جو ہماری حدیث ہے, جو ہمارے واقعات ہیں, جو ہمارے ساتھ گزری ہے, اگر تم اسے پڑھو گے, اسے بیان کرو گے, اسے سنو گے, یحیی القلوب, تمہارے دل کو زندہ کر دے گی. اور دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے. اسلام کا فلسفہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ غیر اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر کوئی اس دنیا میں جس کام کو بھی انجام دے رہا ہے جینے کے لیے انجام دے رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں جیوں, اس کے لیے روزی کما رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں جیوں, اس کے لیے وہ مختلف کاموں کو انجام دیتا ہے, ہر قسم کی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جینا ہے. لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اسلام انسان کو کہتا ہے کہ اس زندگی کو گزارو مرنے کے لیے. یعنی بڑا عجیب فرق ہے عام زندگی گزارنے والوں کے درمیان اور اسلام کو قبول کرنے والوں کے درمیان. اس لیے کہ جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے, مجھے زندگی گزارنی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد کے لیے.
اس لیے ہر کوئی زندگی گزارتا ہے جینے کے لیے. جو مسلمان ہوتا ہے، جو اسلام لاتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے مرنے کے لیے. تو یہ ایک اہم ترین فرق. اور خاص طور پر جب انسان ان شہادت کے واقعات کو سنتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. اور جب بھی ماہ محرم کا چاند نظر آتا تھا، روایت کے جملے ہیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کان ابی اذا دخل شہر المحرم، میرے بابا کا طریقہ کار یہ تھا کہ جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا تھا، لا یرا ضاحکا، میں نے کبھی اپنے بابا کو محرم کے آغاز ہو جانے کے بعد ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. وَقَانَتِ الْقَعْبَةُ تَغْلَبُ عَلَيْهِ، اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے غم و اندوہ کا عالم بڑھتا چلا جاتا تھا. یہاں تک کہ امام فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں حَتَّى يَمْضِي مِنْهُ 10 أَيَّامٍ، یہاں تک کہ 10واں دن آ جاتا تھا. وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْعَاشِرِ، جب 10واں دن ہوا کرتا تھا، ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُ مُصِیبہ، وہ یوم مصیبت ہوا کرتا تھا. وَحُزْنِهِ وَبُقَائِهِ، اور میرے بابا اس طریقے سے حزن مناتے تھے، اس طریقے سے بقا کرتے تھے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے بابا کا بقا جاری ہوتا تھا. یہ ہے ماہ محرم کا آغاز جو ائمہ علیہ السلام نے سکھایا کہ دیکھو اس مہینے کے آتے ہی، اس چاند کے نظر آتے ہی انسان کی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں مولا حسین کی شہادت مسلسل اس کے دل کو یاد دلاتی رہے اور انسان اپنے مولا کی جانب متوجہ رہے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک روایت جو بہت مشہور ہے لیکن میں اس میں سے صرف ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ اس میں ایک موجود ایک جملہ ہے، بہت مشہور روایت ہے ابن شبیب کی، اور تقریباً محرم میں ابتدا میں اس روایت کو پڑھا جاتا ہے. 8ویں امام سے ہی یہ روایت ہے. فرماتے ہیں ابن شبیب ان کن تباکیا لشیء فابکی للحسین، اے شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ تو گریہ کر تو گریہ نہ کرنا مگر یہ کہ حسین کے لیے گریہ کرنا. یعنی تیرے گریے کی اصل، اگر تیرا گریہ ہونا ہے تو گریے کا اصل مقصد اور معیار ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی گریہ ہو حسین ابن علی کے لیے ہو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبِحُ الْقَبَشُ، حسین مظلوم کو اس طریقے سے شہید کیا گیا جس طریقے سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. اور پھر جملہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا، اور ان کے ساتھ ان کے اہل بیت میں سے 18 جوان قتل کیے گئے. فرماتے ہیں مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهٌ، اس جملے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین قربانی پیش کر رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18 جوان یا 18 شہداء کربلا میں سے بنی ہاشم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ عام افراد نہیں ہیں، یہ اتنے خاص افراد ہیں کہ خود 8واں امام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ ما لہم فی الارض شبیہون، ان کے جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. تم کہو کہ علی اکبر جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے. تم کہو علی اصغر جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے. یہ جو 18 بنی ہاشم کے جوان شہید کیے گئے ہیں، یہ جو 18 شہداء بنی ہاشم ہیں، ما لہم شبیہون، ان کی کوئی شبیہ دنیا میں نہیں ملتی. یعنی آپ یاد رکھیے کہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ خود حسین مظلوم اپنی جگہ،
لیکن اگر غیر معصومین میں بھی دیکھا جائے تو غیر معصومین میں بھی ایسے افراد نہیں ملیں گے جو ان جیسے ہوں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جو اس عصمت صغریٰ پر قائم ہے، یعنی ان سے کوئی گناہ کا کام نہیں دیکھا گیا۔ اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے اس روایت کو پڑھو جس میں میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ اِنَّا شَهْرٌ لِلْحَرْمِ لِلْمُحَرَّمِ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يُحَرِّمُونَ فِيهِ الْقِتَالَ۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایک جانب یہ عربوں کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ 4 مہینے اشہر الحرم کہلاتے تھے، یعنی ایسے مہینے کی جس میں ہر قسم کی جنگ رک جاتی، کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، مسلسل جنگ چل رہی ہوتی تھی۔ جب یہ مہینے آتے تھے عرب والے جنگ روک دیا کرتے تھے، کہا کہ یہ مہینہ مقدس مہینہ آ گیا، جب یہ مقدس مہینہ آ گیا اب جنگ نہیں ہوگی، اب سب خاموش رہیں گے، ہاں جب مقدس مہینہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ چھٹا امام فرماتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یحرمون فیہ القتال، محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں قتال کرنا صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا، حرام سمجھا جاتا تھا۔ فاستحلت فیہ دماء، کتنی عجیب بات ہے کہ جس محرم کے مہینے میں آپس میں قتال حرام سمجھا جاتا تھا، اس میں آل رسول کو اس طریقے سے، ہمارے خون کو اس طریقے سے بہایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقِ فِيهِ حُرْمَةٌ لَنَا، ہمارے لیے کسی قسم کی حرمت کا خیال نہیں کیا گیا۔ اور پھر فرمایا إِنَّا يَوْمَ عَاشُورَا أَحْرَقُ قُلُوبَنَا، جو عاشور کا دن ہے اس دن ہمارے دل جلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَاسْبِلْ دُمُوعَنَا، ہماری آنکھیں مسلسل آنسوؤں کو بہا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَرْضِ قَرْبَلَا أَوْرَثْتَنَا الْقُرُوبَ وَالْبَلَا، یہ جو کربلا کی زمین ہے اس میں ہمارے لیے بلا اور مصیبت۔ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْقِ الْبَاقُونَ، بس اب ذمہ داری یہ ہے کہ جب یہ سب ہوا کہ اس طرح سے ہمیں شہید کیا گیا، اس طریقے سے ہمارا خون بہایا گیا، تو پھر حق یہ ہے کہ رونے والوں کو حسین پر گریہ کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يُحْيِي الذُّنُوبَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، آپ گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں گناہ معاف کرانا چاہتے ہو حسین پر رو، گناہ معاف۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب روایت ہے، ملا حسین وائز کاشفی ذکر کرتے ہیں کہ من بقا علی الحسین او تباکی، مولانا کیا کرے دل سخت ہو گئے، رونا نہیں آتا، کوشش کرتے ہیں تو بھی نہیں ہوتا، آنسو جاری نہیں ہوتے۔ اچھا امام فرما رہے ہیں من بقا علی الحسین، جو حسین پر روئے، او تباہ کی، رو نہیں رہا ہے، رونے کی شکل بنا رہا ہے، یعنی تمہیں رونا نہیں آ رہا، تم رونے والے جیسے بن جاؤ، رونے کی شکل بناؤ، وجبت لہ الجنہ، امام فرماتے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ امام فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ رونے والے تھے لیکن تم نے کیونکہ ان سے شباہت رکھی جو رونے والے تھے، جن سے جو شباہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو، یہ مہینہ خاص طور پر اگرچہ روایت کثرت کے ساتھ ہیں لیکن میں صرف ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور وہ یہ ہے انسان کی دعائیں ہیں، انسان کا عمل ہے، نہیں معلوم قبول ہو نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انسان بہت سے اعمال انجام دیتا ہے، نہیں معلوم پروردگار کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو انسان کے اعمال کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی امام کسی کے لیے دعا کرے، روایت میں ہے کہ چھٹا امام، بلکہ ایک اور روایت کی جس میں امام فرماتے ہیں ما فی الارض مؤمنۃ وقد وجب علیہا ان تسعد فاطمۃ فی زیارت الحسین، کوئی مومن زمین پر نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر واجب ہے کہ وہ فاطمہ کی زیارت امام حسین میں مدد کرے۔ اور پھر فرمایا فرحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس، چھٹے امام راوی کہتا ہے میں آیا، میں نے دیکھا کہ میرا مولا چھٹا امام سجدے میں ہے اور سجدے میں دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ اے میرے مالک فرحم تلک الوجوہ، ان چہروں پر رحم فرما، التي غیرتها الشمس، جو دھوپ میں، جو دوپہر میں روشنی کے عالم میں نکلے ہوئے ہیں، جن کے چہروں پر دھوپ نے اثر کر دیا ہے، ان چہروں پر رحم فرما۔ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ ہماری محبت میں نکلے ہوئے۔ ورحم تلک الخدود، ان گالوں پر رحم فرما، التی تقلب علی قبر ابی عبداللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو قبر ابی عبداللہ سے لگا لیا۔ اچھا میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو دعا وہ کر رہا ہے کہ جو چھٹا امام ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَرْحَمْ تِلْكَ الْعَعْيُنْ، اے میرے مالک ان آنکھوں پر رحم فرما، الَّتِي جَرَتْ دُمُوعَهَا رَحْمَةً لَنَا، وہ آنکھیں کہ جو ہمارے محبت میں آنسو بہاتی ہیں، ان پر پروردگار رحم فرما۔ وَرْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبِ، وہ ان دلوں پر رحم فرما، الَّتِي جَدَعَتْ، جو ہماری خاطر جل رہے ہیں، وَاحْتَرَقَتْ لَنَا، وَرْحَمْ تِلْكَ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا۔ انسان آواز کو بلند کرتا ہے، آواز کو بلند کرتا ہے، جو چیخ انسان کی نکلتی ہے، آواز نکلتی ہے، چھٹا امام فرما رہا ہے کہ اے پروردگار رحم فرما اس چیخ پر کہ جو ہمارے لیے جو آہو بکا نکلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے انسان کا عمل ہے نا، قبول ہو یا نہ ہو، لیکن میرے مولا کی دعا تو قبول ہوتی ہے نا۔ میرا مولا اس طریقے سے دعا کر رہا ہے اور اس کے بعد فرماتا اللہم انی استودعک تلک الانفس، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں ان کو پناہ میں دیتا ہوں، امانت میں دیتا ہوں، ان دلوں کو، ان نفسوں کو، وتلک الابدان، ان جسموں کو، حتی ترویہم من الحوض یوم العرش، یہ اے پروردگار تیری پناہ میں ہے، یہ سارے بدن، یہ سارے نفس تیری پناہ میں ہیں، میں نے تجھے امانت میں دیا اس وقت تک کے لیے کہ جب سیراب کیا جائے گا حوض کوثر سے، جب سارے یوم العرش سارے پیاسے ہوں گے، ہم سیراب کرنے والے ہوں گے، اس وقت انہیں دوبارہ لیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میرا چھٹا امام یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے سائے میں ہوں گے، وہ ہماری نظروں میں ہوں گے، اے پروردگار وہ ہمارے پر رونے والے ہیں، اے پروردگار ان کو ہم نے تیری پناہ میں دے دیا، یعنی ان پر کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، کوئی مصائب نہیں آئیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ انسان اس جانب متوجہ رہے۔ یہ وہ امور ہیں جو انسان کے دل کو زندہ کیا کرتے ہیں، یہ تمہارے دل کی زندگی کے لیے ہیں۔ اگر انسان ان اوقات کو اس اعتبار سے گزار دے حسین کی یاد میں، تو یقینی طور پر اس کے بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور وہ اپنے مولا حسین سے متصل ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جو اس سال کی مجالس ہیں، ان مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے اہل بیت اور راہ نجات۔ انسان نجات کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔
الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ جو ایمان لے کر آئے. تو اللہ سے پہلے پروردگار ہر انسان کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر شخص گھاٹے میں ہے. اور یہ کیفیت ویسی ہے، اگر آپ دیکھیے اللہ سے پہلے گھاٹا ہے، نقصان ہے. جب تک انسان ایمان نہ لے کر آئے، جب تک یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ. اور عجیب بات ہے کہ یہ کلمہ بھی ایسا ہے کہ جس میں اللہ سے پہلے کفر ہے، اللہ کے بعد ایمان ہے. جب انسان کہتا ہے لا الہ، کوئی اللہ نہیں، پھر کہتا ہے الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہے، ایک ہے، سارے خداؤں کی نفی کرتا ہے. اگر الا اللہ نہ کہے تو کافر ہو جائے. تو اللہ سے پہلے گھاٹے کی کیفیت ہے، اللہ کے بعد ایمان کا تقاضا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ ایمان لے کر آئے. تو اللہ سے پہلے خسارہ ہے. جب کلمہ پڑھتا ہے اللہ سے پہلے خسارے میں ہوتا ہے. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہیں. تو اگر کہا محمد کچھ نہیں ہے تو خسارے میں چلے گئے. الا الرسول، جب اس بات کا اقرار کیا کہ رسول ہیں تو خود بخود نجات کی طرف آ گئے. تو اب مجھے کہہ دینے دیجئے کہ اللہ سے پہلے گھاٹا ہوتا ہے، اللہ کے بعد نجات ہوتی ہے. تو ذرا سن لیجئے، لا فتح الا علی. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیے ایک سیکوینس چل رہا ہے، ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک جانب نقصان ہے، ایک جانب گھاٹا ہے. اور اس گھاٹے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے وہ ان سب سے منفرد ہو جائے. اور نتیجہ یہ ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑی عجیب بات ہے، جب آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو ساری کائنات کا تذکرہ کیا. انسان کائنات بنائی گئی، لیکن کائنات بنائی گئی تو کس کے لیے بنائی گئی؟ حدیث قصہ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا خُلْقَ يَسْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ. یہ کائنات نہ بناتا، یہ زمین و آسمان نہ بناتا، یہ کچھ نہ بناتا الا مگر یہ کہ فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء، مگر یہ کہ اس لیے بنایا کہ ان کانچوں کی محبت میں بنایا. تو سمجھ میں آیا کہ جو چادر کے اندر ہے وہ نجات میں ہے، جو چادر سے باہر ہے صرف خسارے میں ہے. انسان اس بات کی طرف توجہ دے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جا رہی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو خسارے اور نقصان کی طرف لے جا رہی ہے. اور اسی چیز کو انسان جب تک طے نہیں کرے گا، جب تک یقین نہیں کرے گا، جب تک نہیں سمجھے گا، جب تک وہ اپنے آپ کو خسارے سے باہر نہیں نکال سکتا. تو اگر انسان اپنے آپ کو خسارے سے باہر نکالنا چاہتا ہے تو انسان کیا طے کرے گا؟ آپ دیکھیے کتنے قوانین مختلف ممالک میں بنائے جاتے ہیں، اور عام افراد ان قوانین کو نہیں بناتے. خاص افراد کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، جو ان تمام افراد میں سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے. ان افراد کو منتخب کرنے کے بعد وہ سب مل کر ایک قانون کو تشکیل دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں. اور جب وہ قانون بن جاتا ہے تو اس کے بعد معاملہ تمام نہیں ہوتا. تھوڑا عرصہ نہیں گزرتا کہ اس میں ترامیم آ جاتی ہیں، امینڈمنٹس آ جاتی ہیں. یہ اتنے سارے افراد جو آپ کی نگاہ میں نہایت ہی ایسے افراد تھے جو بہت انٹیلیجنٹ تھے،
بہت ذہین تھے، جن کی ذہنی طاقت بہت زیادہ تھی، وہ مائنڈ کے اعتبار سے آپ کے نزدیک سوچنے والے سمجھنے والے افراد تھے، دنیا دیکھے ہوئے افراد تھے، لیکن جب قانون بنایا تو تھوڑا سا قانون جب بنانے کے بعد تھوڑے عرصے اس قانون کو چلایا تو فوراً محسوس ہوا کہ جو قانون ہم نے بنایا تھا اس میں کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس میں کچھ کمی رہ گئی، اسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، آپ دیکھیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو امینڈمنٹ کی ہوتی ہے، کبھی انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں تھی، وہ پہلے والی بات صحیح تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ افراد کا گروہ، وہ گروپ کہ جو مل کر ان سارے قوانین کو ترتیب دے رہا تھا، ان سارے قوانین کو بنا رہا تھا، ان تمام قوانین کو بنانے کے باوجود بھی جو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسے بنانے میں بھی انہیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں کہ بار بار قانون میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ چیزیں کہ جو ان کے مسلسل مشاہدے میں ہیں اس میں قانون میں تبدیلی وہ ان کو کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو انسان کی جو صورتحال ہے آج بھی کیفیت یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک جز کے بارے میں اتنی تحقیقات ہو گئی لیکن انسان کی اصل حقیقت کو انسان صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا۔ جب وہ اپنی انسانیت کے اعتبار سے کوئی قانون بنانا چاہے گا تو کیسے ممکن ہے کہ ایسا پرفیکٹ قانون بنا لیا جائے کہ جس میں کسی قسم کی چینجنگ نہ ہو، جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، اس لیے کہ اگر تبدیلی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خطا پر تھے، پہلے غلطی پر تھے۔ اب انسان اپنے لیے راہ نجات کو سوچے کیسے۔ مجھے بڑا اچھا سا اس میں ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ تھا، ایک شخص چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر امام کو کچھ مشورے دینے لگا۔ یہ ہمارے یہاں بڑا سلسلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا سمجھتا ہے، کہنے لگا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بعض اوقات یہ اہل بیت کا ظرف ہے کہ وہ ان الفاظ کو سنتے بھی ہیں اور خاموش بھی رہتے ہیں، لیکن سامنے والا سمجھدار تھا، سمجھانے والا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، تو مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص نادان ہو، لیکن سمجھایا کیسے کہ تیری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ موقع ملتے ہی مہینے میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر پر جایا کرتا تھا۔ پہلے ایک بیٹی کے گھر پر جاتا تھا، پھر دوسری بیٹی کے گھر پر جاتا تھا۔ بس یہ طریقہ کار کے مطابق وہ ایک بیٹی کے گھر پر پہنچا، بیٹی کا شوہر مٹی کے برتن بنانے کا کام کرتا تھا۔ بیٹی کہنے لگی کہ میرا شوہر تو آپ کو معلوم ہے کمہار ہے، کیونکہ وہ کمہار ہے ایک درود پڑھتے کیونکہ وہ کمہار ہے، اس نے مٹی کے برتن تیار کیے ہیں۔ اب جو مٹی کے برتن تیار کیے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے، اگر بارش ہو گئی سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ بابا میرے لیے دعا کیجیے گا کہ بارش نہ ہو۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر سے نکلا اور دوسری بیٹی کے گھر میں پہنچا۔ جب دوسری بیٹی کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگی کہ بابا آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ کاشتکار ہے، اور بہت عرصہ ہو گیا پانی کی کوئی سلسلہ نہیں بن پایا، زمین بہت پیاسی ہے، اگر بارش ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا، آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ اب یہ شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار تو بھی بہتر جانتا ہے کہ بارش برسانی چاہیے یا نہیں برسانی چاہیے۔
تو انسان کا معاملہ بالکل اسی طریقے سے ہے. انسان کیا جانے کہ کس جگہ پر نجات ہے. انسان مختلف قوانین بنا سکتا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس بات کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ اس ذریعے سے وہ نجات حاصل کر لے گا. ایک درود پڑھیں محمد والے. تو اگر راہ نجات کو حاصل کرنا ہے تو اپنے پروردگار کی جانب رجوع کرنا پڑے گا. دیکھنا یہ پڑے گا کہ پروردگار نے کہ جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، جو خود انسان کا بنانے والا ہے، جس نے خود انسان کو خلق کیا ہے، اس نے انسان کی نجات کا کیا طریقہ کار بیان کیا ہے. اگر ہم نے اس طریقہ کار کو سمجھ لیا، اس طریقہ کار کو جان لیا جو پروردگار نے ہمارے لیے معین کیا ہے، تو ہم راہ نجات کی طرف جا سکتے ہیں. ورنہ انسانی عقل بہت کچھ سوچتی ہے اور بہت کچھ کرتی ہے. یہ تو طریقہ کار رہا. دیکھ لیجیے ٹائم تو مناسب ہے. آج ایک درود پڑھیں محمد والے. تو انسانی عقل تو بہت کچھ سوچتی ہے اور انسان یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس ذریعے سے انسان نجات کر لے گا، نجات حاصل ہو جائے گی اسے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ خود جب حسین مظلوم مدینہ سے نکلے تھے تو کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو حسین مظلوم کو مدینہ سے جانے سے منع کر رہے تھے. اور اگر اس دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، انسانی عقل سے سوچا جائے، تو یہی نظر آتا ہے کہ کہاں مدینہ کو چھوڑنا اور کہاں کربلا جیسے بے آب و گیا کو آباد کرنا. لیکن یہ تو حسین مظلوم جانتے ہیں کہ مدینہ کو چھوڑنا اس وقت کتنا اہم ہے. یہ تو حسین مظلوم جانتے ہیں کہ اگر کربلا کے لیے حسین مظلوم نہ نکلے تو دین کا کیا عالم ہوگا. تو روکنے والے روک رہے ہیں حسین کو. تاریخ میں لکھا حسین مسجد نبوی میں موجود تھے. ایک مرتبہ دربار سے پیغام لایا گیا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. حسین مظلوم نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. یہ کہہ کر ایک مرتبہ میرا مولا اپنے بیت الشرف میں تشریف لے گئے. گھر میں داخل ہوئے، زینب کو دیکھا. ایک مرتبہ سوال کیا، اے زینب تجھے معلوم ہے مجھے ابھی ابھی دربار میں بلایا گیا؟ مجھے نہیں معلوم. زینب نے جب دربار کا لفظ سنا ہوگا تو کیا کیفیت زینب کا، اس لیے کہ جب دربار کا لفظ سنا ہوگا تو ماں کا دربار جانا شاید یاد آیا ہوگا. بس تاریخ میں لکھا کہ حسین ادھر دربار جانے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، ادھر زینب آواز دیتی ہیں، اے علی اکبر کہاں ہو، اے عباس کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو، اے اون و محمد کہاں ہو، دیکھو میرا ماجایا دربار جا رہا ہے، ارے کچھ ایسا نہ ہو جائے کوئی میرے ماجائے کو نقصان نہ پہنچائے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اے بی بی، آج حسین مظلوم کے ساتھ عباس کو بھیج رہی ہیں، علی اکبر کو بھیج رہی ہیں، قاسم و اون و محمد کو بھیج رہی ہیں. جب عشر عاشور حسین آخری ودا کرے گا اس وقت کسے ساتھ بھیجیں گی؟ میرا مولا دربار کی جانب چلا. جوانان بنی ہاشم ساتھ ساتھ تھے. دربار کے دروازے پر جا کر ایک مرتبہ میرا مولا رک گیا اور رکنے کے بعد کہا کہ اے بنی ہاشم کے جوانوں، مجھے دربار میں اکیلا بلایا گیا ہے، تم دروازے کے باہر رک جاؤ. دیکھو لیکن اگر میری آواز اور صدا بلند ہو جائے نا تو دربار کے اندر داخل ہو جانا. یہ کہہ کر ایک مرتبہ میرا مولا دربار کے اندر داخل ہوا. ولید اور مروان موجود تھے.
ایک مرتبہ ولید نے جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ خبر دی، اے حسین معاویہ اس دنیا سے چلا گیا، حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا، اب یزید اس دنیا میں حاکم ہے، اس نے حکم یہ دیا ہے کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اے ولید، ارے یہ بیعت کا جو معاملہ ہے یہ تو دن کی روشنی میں ہونا چاہیے، سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر میرا مولا ایک مرتبہ واپس پلٹنا چاہتا ہے، ادھر مروان آواز دیتا ہے اے ولید، ارے حسین کو روک لے، اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو اب یہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے مروان کی جانب دیکھا، صدا کو بلند کیا، اتحدثنی بالقتل یا ابن الزرقاء، اے زرقاء کے بیٹے کیا حسین کو دھمکا رہا ہے، حسین کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے؟ بس صدا کا بلند ہونا تھا۔ ادھر جوانان بنی ہاشم نے صدائے حسین کو سنا، ارے تیزی سے دربار میں داخل ہوئے۔ ارے سنیں گے راوی کہتا ہے سب سے آگے عباس تھے، تلواریں نکلی ہوئی تھی، حسین نے روک دیا، عباس ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ کہہ کر میرا مولا واپس چلا۔ اب جو گھر پر پہنچا ہے نا، ادھر زینب کو دیکھا، ارے زینب صحن میں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، جیسے ہی ماجائے کو آتے ہوئے دیکھا آگے بڑھ کر لپٹ گئی ہے۔ بھیا کیا کہتا ہے حاکم، حاکم کیا کہتا ہے؟ کہا حاکم شام واصل جہنم ہوا، حاکم شام چلا گیا اور اب یزید حاکم بن گیا ہے۔ بس اب اے زینب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اب مدینہ چھوڑنا ہوگا، نانا کی لہر چھٹے گی، ماں کا ملال چھوٹ جائے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب سے کہا گیا زینب تیاری کرو، اب یہ قافلہ مدینہ چھوڑ کر کربلا کی جانب چلے گا۔ بس تاریخ میں عجیب جملے لکھے ہیں۔ ارے ادھر تیاریاں شروع ہوئی، بنی ہاشم کے جوانوں نے تیاریاں شروع کی، ادھر حسین آخری وداع کے لیے نکلے۔ تاریخ میں عجیب جملے ہیں، تاریخ میں راوی بیان کرتا ہے جب وداع کے لیے آئے نا، اپنے نانا رسول خدا کی قبر پر آئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، نانا حسین کا سلام قبول کرے نانا، حسین مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے نانا۔ اور پھر اس کے بعد بھائی کی قبر پر آئے، بھائی کو آخری وداع کیا۔ راوی کہتا ہے عجیب انداز تھا، جب وداع کے لیے چلے تھے نا، نانا کے پاس بڑے وقار سے بڑے سکون سے چلے تھے، جب بھائی حسین حسن کی زیارت کے لیے چلے، ارے عجیب وقار تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سردار چلا آ رہا ہو۔ لیکن جب ایک مرتبہ میرا مولا حسین ماں کی قبر کی طرف چلا، راوی کہتا ہے عجیب کیفیت ہے، ایسا لگتا ہے ایسے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے۔ حسین اس تیزی سے اپنی ماں کی قبر کی جانب چلے، اور اب جو ماں کی قبر کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، اپنے حسین کا سلام قبول کرو، یا غریب لو، آپ کا پردیسی بیٹا آخری سلام۔ بس یہ سننا تھا۔ ماں کا جواب آیا، بیٹا ارے تو تنہا کربلا کے میدان میں نہ جائے گا، فاطمہ زہرا تیرے ساتھ، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، کوفہ و شام ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون
بار الہ کے واسطہ محمد و آل محمد تبار الہ ہماری کل اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جو خطائیں ہو گئی بار الہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما. ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما. اپنی آخری حجت امام عصر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ما